السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو درختوں کی اہمیت دکھاتے ہیں کہ درخت کیوں ضروری ہے ہماری زندگی میں۔ یہ اکیلی درخت یہاں کھڑی ہے، تقریباً 100 سال سے بھی پرانی اور زیادہ عمر کی ہے۔ اس کے نیچے آپ دیکھ رہے ہو مال مویشی آرام فرما رہے ہیں اس کے ٹھنڈے سائے کے نیچے، اور اس کے چوراہے اور چوپان بھی اس کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آپ لوگ بھی درخت کی اہمیت کو ابھی اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ درخت کی اہمیت کتنی زیادہ ہے ہماری جاندار، حیوان، انسان سب کے لیے، پرندوں کے لیے۔ اس کا سایہ بھی فائدہ دیتی ہے، اور اس کے نیچے جو مال مویشی آرام فرماتے ہیں وہ بھی اس کے نیچے آرام کر سکتے ہیں۔ یہ تقریباً ہے 100-150 تک مال مویشی، بھیڑ بکریاں ادھر آرام فرما رہی ہیں۔ تو ہم سب کو درختوں کی اہمیت کا اندازہ لگا لینا چاہیے۔ یہ صدقہ جاریہ بھی ہے، اور دنیا اور آخرت میں اس کا فائدہ بھی ہے۔ ابھی جو ہے مونسون جولائی کے سخت گرمی میں بھی اس کا سایہ ان انسانوں اور جانداروں کو ایک ٹھنڈک کا احساس دیتی ہے اسی جیسا۔ تو ہمیں درخت کی اہمیت کو اجاگر بھی کرنا چاہیے، اور اس کے بارے میں بات بھی کرنی چاہیے کہ درختوں کی اہمیت کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں نا، سایہ دار پیڑ زمانے کے کام آئے، گھر سوکھ بھی جائے تو جلانے کے کام آئے۔ فوائد تو اس کی اپنی جگہ، کیا بات ہے۔ اور جو بلند بڑی بڑی عمارتوں میں رہنے والے جن کو یہ درخت میسر نہیں ہے، ان کے لیے شاعر نے کہا ہے، ہم تو محروم ہیں سایوں کی رفاقت سے، مگر آنے والوں کے لیے ایک پیڑ لگا دیتے ہیں۔ اگر خود اس میں محرومی رہی ہے تو دوسروں کے فائدے کے بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا، پودے، درخت، اس کی ظاہر دنیاوی بھی فوائد اپنی جگہ، یہ سب چیزیں۔ جب ہم اخروی چیزوں پر گفتگو کرتے ہیں، کلام کرتے ہیں نا، جنت کی جتنی بشارتیں بیان کی ہیں، میں کہتا ہوں کوئی حدیث یا کوئی قرآن پاک کی آیت کے جہاں باغات کا تذکرہ نہ ہو، درختوں کا تذکرہ نہ ہو، اتنی مسافت کے درخت آپ کو ملیں گے، یعنی سایہ اس کا اتنا طویل ہوگا۔ صحابہ بڑے خوش ہوتے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نا کہ اس کام پر جنت میں درخت ہے، اس کام پہ جنت، وہ کہتے تھے یہ مل ہی جائے بشارت، اور اس لیے اس کے حصول کے لیے تمنا رکھتے تھے کہ جس کے نام کا درخت جنت میں لگا ہوا ہے تو وہ جنتی ہے، پھر اس کی جگہ اس کے نام کا درخت ہے وہاں پہ جنت کے اندر، تو اس کے اندر ہی یہ بشارت ہے۔ اچھا، یہ تر شاخیں ہم کسی مرحوم کی قبر پہ لگاتے ہیں، اس کو انسیت ملتی ہے، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے۔ اس لیے ایسے پودے قبروں پر بھی اگر اگائے جائیں کہ جو تر رہیں، اور ان کی نیت سے ان کو پانی بھی دیا جائے، چھڑکاؤ بھی کیا جائے، اس سے قبر والوں کو انسیت ملتی ہے، قبر والوں کو سکون ملتا ہے۔ قبروں کے ارد گرد اتنے بڑے درخت ٹائپ کے، یا وہ درخت جن کی جڑیں قبروں کو متاثر کریں، وہ وہاں نہ لگائیں، ان کے لیے کوئی اور جگہ جو اچھی ہے تو وہ وہاں پہ انتخاب کریں۔ یعنی یہ تر چیزوں، یہ سبزہ، یہ دنیاوی تو فوائد ہیں ہی ہیں، قبر میں میت کو ہی فائدہ ہوتا ہے، زندگی میں بھی میں اچھا لگتا ہے، مرنے کے بعد قبر والے کو بھی انسیت ہوتی ہے۔ جی ہاں، اور قبر والے کو جو انسیت ملی وہ ان کی تسبیح سے، ان کی تسبیح، یہ تر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، جب شاخیں آپ نے توڑیں اور 2 قبروں پر رکھ کر فرمایا کہ جب تک یہ تر رہیں گی تو ان قبر والوں سے اللہ عذاب کی تخفیف فرما دے گا۔ علماء نے لکھا، جس شاخ کو پکڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تر ہی رہے گی، وہ تر ہی رہے گی۔